جمال بھائی، جمال احمد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بتائیے کہ رمضان کیسا گزار رہے ہیں؟ بہت شکریہ. رمضان سیکھنے کا، عمل کرنے کا، دوسروں کے کام آنے کا، اس کا نام ہے رمضان. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں ٹائم یا دن یا منٹ دیے ہیں، اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، کسی کا حق نہ ماریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے زکوٰۃ دینے کے، تو زکوٰۃ دیں، ان لوگوں کو دیں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور ان لوگوں کو زکوٰۃ فطرہ ہرگز نہ دیں جو لوگ ابھی مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے لوگ گداگری کی صورت میں آئے ہیں اور پورے کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. گداگر جسے کہتے ہیں، یا فقیر کہہ لیں، بیکاری کہہ لیں. تو ہمارے یہاں لمحہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بر وہ سوچتے ہیں کہ ایزی کر کے پیسے دے دیں اور جان چھڑا دیں. یہ نہیں، قرآن میں لکھا ہے اس کو دو جس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والوں کو دیں. تو ہمارے دیکھتے ہیں کہ گداگر لاکھوں کروڑ روپے، اور آپ یہ دیکھیں ان کے ٹھیکیدار ہیں. باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے، یہ گداگروں کی انڈسٹری ہے جو رمضان کی آمد سے پہلے یا شبرات میں یا رمضان میں آ جاتے ہیں. آپ کراچی کے ہر جگہ پہ چلے جائیں. اور جبکہ ہائی کورٹ نے ابھی ایک ڈیسیجن نکالا تھا 1 مہینہ پہلے کہ جو گداگر ہیں یا وہ بھیک مانگتے ہیں یا فقیر ہیں جو سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، جی جی. ان کو گرفتار کیا جائے. مگر بدقسمتی کہ ہمارے ہاں پیسہ چلتا ہے، قائد اعظم کا جو شکل ہے وہ چلتی ہے. تو ہمارے یہاں کام کرنے کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا. دیکھیں، یہ کام کرنا ہے حکومت سندھ کو، یہ کام کرنا ہے صوبائی وزیر داخلہ کو. تو جان کے مان پاؤں تو ایک چھوٹا سا سوال عرض کروں. تو آپ بھی تو حکومت کا حصہ ہیں جمال احمد صاحب. دیکھیں، ہمارے پاس جتنا ہمیں مقصد ہے کہ حکومت میں تو نہیں ہے، مگر اپوزیشن کا کردار بھرپور ادا کریں. دیکھیں، ہمارے پاس اگر الفاظ اٹھانے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس فورم ہے. اسمبلی سے بڑا فورم کوئی نہیں ہے. جی جی. ہمارے جو ایم این اے ہیں یا سینیٹر ہیں، وہ مسئلہ ہے کہ جو ان کے فورم ہے اس پہ ہر ایشو، کراچی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں اپنی بات کر لوں، میں نارتھ ناز آباد سے میرا تعلق ہے اور پی ایس 130 سے میرا ایم پی اے تیسری دفعہ میں ہوں. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، گراس روٹ کے لوگ ہیں، کوئی پیسے والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تین ٹائم کی روٹی اللہ رب العالمین عزت کے ساتھ دے رہا ہے. اور میں لوگوں میں ہی ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہ لوگ مجھ سے مل نہیں سکتے. میں تو خود گلیوں میں گھومتا ہوں. تو کوشش کرتا ہوں اس رمضان کے کیا اس سے پہلے بھی کہ جو میں کام کر رہا ہوتا نا، وہ اللہ میری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. عوام سوچتی کچھ نہیں کر رہا ہے، مگر جو میرے پاس کام آ رہا تھا، چاہے فون پہ آ رہا تھا یا سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، میں پرسوں ضرور کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ. کیونکہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی سندھ سرکار کے پاس ہے. کراچی میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا 35% جو ہے پانی کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے جہاں سے پانی آتا ہے. بہت بڑا تو آنے والے دنوں میں تو ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار بھائی نے کئی مہینے پہلے، ہماری ٹیم نے بھی کئی مہینے کہہ دیا تھا کہ اب جو بات ہوگی، اب جو جنگ ہوگی نا، وہ پانی پہ ہونے جا رہی ہے جنگ. تو سب ہم یہ سنتے آئے تھے کہ جنگ ہوگی تو عالمی جنگ ہوگی، پانی پہ ہوگی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جنگ شروع ہونے والی ہے. دیکھیں، نیت نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی پانی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں وال مین نے سب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. وال مین وہ دیکھیں نا، ایک پروجیکٹ پہ وال مین نے ایک مہینہ باندھا ہوا ہے مختلف جگہوں میں. میں کہہ رہا ہوں بھائی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو پانی دے دو، تھوڑا تھوڑا پانی تو سب کو دے دو نا. 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ. یقین مانے ہم لوگ صبح سے شام تک پانی کے چکر میں، یہ سیوریج کے مسئلے پہ یعنی کیا کیا ایشو ہے. کراچی کے اندر تعلیم کا بھی ایشو ہے، صحت کا بھی ایشو ہے، روڈ انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں کراچی میں چلنے قابل نہیں. ہم ایم پی اے 2013 سے سرکار اے ڈی پی اسکیم ہم جون میں ڈالتے ہیں. جو جون میں جب بجٹ آتا ہے اس سے پہلے ہم اے ڈی پی اسکیمیں ڈالتے ہیں. ہمارے تمام ایم پی اے نے ڈالا. 2013 سے ایک بھی اسکیم وہ نہیں لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں لے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم ہم خود چاہتی ہے، ایم کیو پاکستان خود چاہتی ہے کہ بلدیاتی سسٹم مضبوط ہو، ڈور اسٹیپ پہ جو ہے تمام مسئلے حل ہوں. مگر بلدیاتی سسٹم کو ہی مضبوط نہیں کر رہے، پیسے اس طرح دے نہیں رہے، کام کرنے کا ول نہیں ہے. اب جماعت اسلامی ہمارے بھائی ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی کہ ہم یہ اسی پیسے میں، جو وسیم اختر کا ٹائم کا پیسہ تھا، بلکہ ہمارے ٹائم میں پیسہ ہم بڑھا کے 12 لاکھ روپے ہر یو سی چیئرمین کو 12 لاکھ روپے مل رہے ہیں. 5 لاکھ آپ سیلری میں یا لائٹ کی مد میں نکال دیں تو 5-6 لاکھ بج رہا ہے. میں کہتا ہوں یو سی چھوٹے لیول، میرے پاس 6 یو سی ہیں، ایم پی کے پاس 6 یو سی ہیں، ایم این اے کے پاس 12 یو سی ہیں، جس میں روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی بجٹ کوئی بجٹ نہیں، کوئی نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں بھائی یا خود کر لو یا ہمیں دے دو، اس کی مانیٹرنگ کر لو، ساری کچھ کر لو، خود بھی نہیں کر رہے ہیں. اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اپنا کلفٹن سے لے کے شار فیصل اور ایئرپورٹ تک یہ ہے سندھ سرکار کا روڈ. بھائی اس روڈ پہ سارے لوگ تھوڑی رہتے ہیں. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے اوپر کی ہے. ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ہمارے کام آپ کو نظر نہیں آ رہے. یار میں تو رمضان کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں جتنا میں روڈ پہ گھومتا گھروں میں کہتا ہوں. نہیں، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اپنے حلقے میں پی ایس
وہاں 130 میں نظر بھی آتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مختلف میں جگہوں پہ. یہی کہتا ہوں, میں نے سرکار سے کہا, میں نے کہا ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے کہا آپ ایسا کریں, ایک سینٹرل کے ساتھ, سینٹرل کے جتنے ایم پی ہیں 10-12 ایم پی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو یو سی کا وزٹ کرا دیتے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ ٹاؤن کی اس میں ذمہ داری ہے, اس میں نالے کی ذمہ داری ٹاؤن کی ہے, مین روڈ کی ذمہ داری جو ہے وہ کے ایم سی کی. یار ان چیزوں میں نہیں, لوگ چاہتے ہیں کام ہوتا نظر آئے. اب بل کے اندر کے ایس سی کے بل میں آپ صفائی کے پیسے بھی لے رہے ہیں, صفائی کیا ہو رہی ہے؟ لوگ بہت پریشان ہیں معاشی طور پہ. لوگ سیلف فائنانس پہ پانی کی لائن ڈلوا رہے ہیں, سیلف فائنانس پہ سیوریج کی لائن ڈلوا رہے ہیں, سیلف فائنانس پہ کچرا اٹھوا لیں. یعنی بہت برا, اسٹریٹ لائٹ ہے ہی نہیں, کرائم اب بھی جمال بھائی میں آپ سے